چاہتے دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، محمد کریم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یریدون ارادہ یہ رکھتے ہیں اندر سے کہ جھگڑا اور حکومت طاغوت کی اچھی ہے، جھگڑے میں فیصلہ ان کے پاس لے جائیں گے، فیصلہ اس سے کروائیں گے، محاکمہ وہ کرے گا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، موٹے لفظ نے، یہ چھوٹے بریک نہیں جڑے سمجھ نہ ہون۔ مسلمان نو سمجھ آ جاندے نے، منافقاں نو سمجھ نہیں آوندے جڑے اسے برادری دے نے، جڑے آکھدے ہیں لیکن اندروں ارادے رکھدے نے فیصلے کافراں دے چنگے، حکومت کافراں دی چنگی۔ اللہ فرماندا محبوبہ انہاں نو ویکھیا نہیں ہوں، وہ دعویٰ تے کردے نے تیرے منن دا تے جھوٹے ایڈے نے فیصلہ تیرے ال لے جان دی بجائے کافراں کول لے جاندے نے۔ کاش کہ آج مسلمان کو اپنے کلمہ طیبہ کا پتہ چل جائے۔ مدرسے سکولاں دیاں دیواراں کالیاں نے تے اے آیت نہیں لکھتے، پتہ نہیں کی پھر اے ایک آیت نہیں میں سنا کے تانوں تھکا دیاں گا۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، ایسا آیت کریمہ نے دسیا طاغوت کون ہے، بتاں کول جھگڑے نہیں لے جائے جاندے، او دے پتھراں دے پتھر نے کی جھگڑا کرنا ہے۔ اے آیت جس لے اتری سی اس لے ایک جھگڑا سی، جڑے منافق سن او چاہندے سن فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کرے۔ اللہ نے فرمایا اے ادھروں کلمہ پڑھتے ہیں حبیبہ تیرا تے حاکم مندے نے فیصلہ کراندے نے یہودیاں تو، حکومت اودی چاہندے نے، کلمہ تیرا چاہندے نے، حکومت اودی چاہندے نے منافق نے۔ الم تر الی الذین يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت۔ اللہ وقد امروا ان يكفروا به۔ اللہ فرماندا ہے حالانکہ انہاں نو حکم تے ہویا سی تساں اے دے کافر بننا، اے دا منکر بننا۔ تواڈے ایمان دی شرط پہلی جزو اول یہی ہے کہ تم نے اس سور کو نہیں ماننا۔ جو سور اللہ رسول کے مقابلے میں بیٹھا ہے اس کتے کو اندر سے ماننا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہے یہ خنزیر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، ظالم ہے، کمینہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا بہت سرکش ہے، انصاف اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ جو انصاف والا ہوتا ہے وہ عاجز اور مسکین ہوتا ہے، سرکش نہیں ہوتا۔ اللہ 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 اکبر۔ اور سمجھ آئی کوئی نہ ہوئے؟ وقد امروا، ان کو حکم تو یہ تھا ہماری طرف سے ان یکفروا بہ، اس کے ساتھ کفر کریں، اس کے ساتھ انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اللہ فرماتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کو دور
گمراہ کر دے، یعنی گھروں اینا دور لے جائے واپس پرتن جوگے ہون ہی نہ. یعنی دوسرے لفظاں چ اللہ فرماندا ہے کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھن والا کافران دی حکومت نو تسلیم کرے گا تے انہاں دی حکومت نو پسند کرے گا، وہ اس درجے دا لعنتی بن جائے گا کہ وہ واپس مسلمان نہیں ہو سکدا. وہ سچی دسیا جو گجرالے دے بندے بیٹھے جے کدی یہ آیت بھی ممبراں تو پڑھی سنی جے، جھوٹ نہ بولیا جے، یہ سنی جے کدی انہاں دیاں تفسیراں بھی سنیاں جے، کلمے دے کدی مانے ممبراں تو انج سنے جے، کیوں تے کی سندے رہے ہو؟ ویکھ تانوں کی چکر بازی کیتی ہے مولوی نے. ہائے 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 ہائے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ساڈا قلندر اقبال یہو جہاں نو فرما گیا کاروباری لوگاں نو او جڑا دین دا کاروبار نہیں کردا او دا گزارا ہی ہوندا ہے. عیاشیاں نہیں ہوندیاں، خرچے ہی پورے نہیں ہوندے. اللہ وحدہ لا شریک مولا جی میں قرآن دس رہا ہے اسی طرح ہی ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. اس آیت کریمہ نے دسیا تاغوت کون ہے؟ بت نہیں، جھگڑے بتاں کول کوئی نہیں لے جاندے. اویا ہندوؤں دا بھی ملک وستا ہے، بت بھی وستے نے. جا کے ویکھو جدوں لڑائی ہوندی ہے بت نوں نہیں کہندے، ججاں نوں کہندے نے. حکومتاں نوں کہندے نے ساڈا فیصلہ کرو. معلوم ہویا اللہ دے قرآن نے دس دیتا تاغوت اللہ دے مقابلے بڑی حکومت کا نام ہے. مومن وہی ہے جڑا ایسی حکومت نو تسلیم نہ کرے، ڈھڈو نہ منے، اے دا منکر بنے. کلمہ اتھو ہی شروع ہوتا ہے. ہن کلمے وال چل. اللہ کلمے تے غور کر. لا الہ الا اللہ جو رب نے قرآن کے اندر فرمایا وہی کلمے وچ آیا. ترتیب ویکھ لے. کفر بالطاغوت قرآن پہلو دسیا گیا ہے، ایمان باللہ بعد دسیا گیا ہے. کلمے دے اندر لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی طاعت کے لائق نہیں، کوئی فرما برداری کے لائق نہیں، کوئی حاکم بننے کے قابل نہیں. دجال لوگوں سے میں پوچھتا ہوں ظالموں، وہ کلمے جیسی چیز جو ایمان کا سب سے بڑا جزو اکبر اور بنیاد اعظم، کوئی انہوں ہی بگاڑ کے بہ گئے ہو. بول دے نہیں؟ ہاں دسو ویکھو تو صحیح. ہوں ادھر کی آیا؟ ادھر آیا کفر بالطاغوت. ادھر کی آیا؟ لا نفی دا انکار. بولو بولو بولو. لا کی ہے نفی نہیں، انکار نہیں. کیوں کہتے ہو اللہ کے صرف کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ؟ اب مگر اللہ بعد میں، اس بات بعد میں، ایمان باللہ بعد میں ہے، کفر بالطاغوت پہلے ہے. معلوم ہویا کلمے دی تفسیر قرآن وچ موجود ہے. اللہ تاں رکھیے ایڈے لفظاں واضح کھلیاں وچ کہ کوئی کلمے نو بگاڑے نہ.
دی آیات دوسری تو ہن باقی پڑھ پڑھ کے تھکا سن دے جاؤ. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافر لوگوں کے متولی، ان کے سردار، ان پر حکم چلانے والے، ان کے متصرف امور الطاغوت. تو بت تو نہیں ہوں، بت اتنی طاقت ہی نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 257. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. سورہ نساء آیت نمبر 51. دیکھتے نہیں ہو ان لوگوں کو جن کو کتاب ملی وہ جبت اور طاغوت، اللہ کے مقابل وہی طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ یہودیاں دے بارے اللہ فرمایا تے اہل کتاب دے بارے فرمایا طاغوت دے ایمان رکھتے نے. تے تانوں پتہ ہے وہ بت دے نہیں سن پوجدے. تے اللہ فرماندا یؤمنون بالجبت والطاغوت. پھر سنو اگلی سنو سورہ نساء آیت نمبر 7. یہ سنا چکا. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، فرمایا ایمان والے اللہ دے رستے وچ لڑدے نے تے کافر لوگ طاغوت دے رستے وچ لڑدے نے. تے بتاں دا راہ ہی کوئی نہیں، بتاں دا تے راہ ہی کوئی نہیں. وہ بتوں کی حفاظت کرنے والے طاغوتوں فرعونوں کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. اللہ فرماؤں ہے جدو اسا بنی اسرائیل تے لعنت پائی تے یہودیاں دے وچوں کی بنائے؟ باندر، خنزیر اور طاغوت کی پوجا کرنے والے. اگر تم کہتے ہو اصنام مراد ہیں تو بتاؤ وہ کب اصنام کی پوجا کرتے تھے؟ طاغوت کی پوجا کرنا، انہوں دی پوجا پاٹ کرنی، انہوں دی حکومت مننی، انہوں دی فرما برداری کرنی، انہوں دی اطاعت کرنی. اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے ان پر لعنت ڈالتے ہوئے ایسے خبیث ان سے پیدا کر دیے. معلوم ہویا اللہ دی لعنت تو بعد ہی طاغوت دی حکومت نو بندہ مندا ہے. جنہ چر اللہ دی رحمت رہے طاغوت نو نہیں من سکدا. ہائے 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 ہائے، بولو بولو بولو. اگے سنو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو، طاغوت سے بچنا. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ. ادھر ویکھ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل سنانا. اللہ دا خلیل کسے سن سن کے تساں تھاواں بولیاں کر چھڈیاں نے. اے تساں سنیا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت بننے سن کہ نہیں؟ بولو. ایک کہاڑے نال ہی بت بن دیتے سن. جے طاغوت او ہوندے، طاغوت تے آکھدے نے بہتے آکھن والے نوں، آپ دے اگے آکھڑ جاندے، لڑ جاندے، لڑ نہیں سکے، اکو کہاڑے نال ہی لمے پے گئے نے. ہن طاغوت کون سی؟ طاغوت کون سی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جن بت توڑن دی وجہ نال چیخے وچ چھٹ دتا سی، کفر دی حمایت کردیاں جس لانتی نے آپ نو چیخے وچ چھٹیا سی او طاغوت سی. او دا نام نمرود ہے. معلوم ہویا بت طاغوت نہیں، اصل طاغوت کفر دیاں حکومتاں دے حاکم نے جنہاں دے سر دے اوتے
دنیا دے اندر کفر جیندا ہے. بول دے نہیں تو طاغوت کون ہویا؟ نمرود. اور بولو تو صحیح. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نمرود اور فرعون یہ طاغوت ہیں، جس دور میں بھی ہوں یہ طاغوت ہیں. لوکاں نو دلے بنان دی سوچن، بغیرت بنان دی سوچن، بے ایمان بنان دی سوچن، ہمیشہ منصوبے یہو جہ جوڑتے رہن. لوگ بے ایمان دین تو دور ہون، جڑا دین تے چلنا چاہے انہوں فسادی دہشت گرد کہہ کے اڑا دین، مار دین، فلان کر دین. اس چکر وچ ہون بہانے تے ون سمنے عذر جڑے نے وہ بناندے رہن. یہو جہ لوکاں نو طاغوت کیا جاندا ہے. ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے، آپ فرماندہ ہے آگ ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اللہ 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 اللہ. طاغوت دی سمجھ آ گئی. طاغوت کون ہے سجنا؟ کلمے دا معنی سمجھ آ گیا. کلمہ توحید کی معنی رکھدا ہے وہ بھی قرآن نال دس دیتا ہے. آ ہن تینوں ایک نقطہ سمجھانا سمجھا دیا. اج دیاں چکر بازیاں سمجھا دیواں، اج دیاں چکر بازیاں سمجھا دیاں. خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائیں. مرکز بنا کے بیٹھے نے، کوئی گجرالے بنا کے بیٹھا، کوئی کسی جگہ تے بنا کے بیٹھا، کوئی کسی جگہ تے. ساڈا کلندر کھول گیا تے اللہ دا قرآن کھول گیا ہے. ساڈا اقبال فرماؤندا ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. ادھر ویک سجنا ذرا غور فرما. میرے کو چند تبلیغ بار مبلغ یورپ آ گئے. میں آخیا یار ایک شبہ سوال اشکال اگر حل کر دو مہربانی ہوئے گی. کہندے کی؟ میں کہ دسو ساڈے پاک محمد کریم نے مکے دے اندر نہ کسی نو آخیا شراب چھڈ دے، نہ کسی نو آخیا نماز پڑھ، نہ کسی نو آخیا زنا چھڈ دے. کوئی احکام حکم احکام مکے چ نہیں سن اترے. یہ حکم احکام مدینے وچ آئے نے. اتھے صرف نبی پاک دعوت دیندے سن ایک کلمے دی. لیکن دسو دے صحیح سونا نبی برائی تو دے ڈکیا نہیں، صرف کلمے دی دعوت دیندے سن. کلمے دی طرح بلان دی وجہ نال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا دروازہ بند ہو گیا. گھروں ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اپنا بوہا بند ہو گیا. میں کہ یار دسو دے صحیح تساں بھی کلمہ پڑھاندے ہو باہر والےاں نو، جاندے جے کلمے پڑھاؤن، تہاڈا دروازہ بند ہون دی بجائے تہاڈے واسطے یورپ دے دروازے کافراں دے کھل جاندے نے. دسو دے صحیح چکر کی ہے؟ ہن ترے گلاں وچوں ایک گل ضرور ہے، یا کلمے چ فرق ہے کلمہ او نہیں، یا کافراں چ فرق ہے کافر او نہیں، یا تہاڈے چ فرق ہے تسی او نہیں. اللہ اللہ
آخر بھراوو سمجھدار لوگ ہو یار، انہاں تیناں وچوں کسے ایک وچ تے رولا ضرور ہونا ہے نا. یا رولا کلمے چ کلمہ تے وہی آ، یا کافراں وچ او سختی نہیں رہی. کافر وہی نہیں، اس تو سخت ہو گئے نے. اللہ دا قرآن سنو، سنا دیں قربان جاواں. ارشاد ربانی دو مقام سورہ مائدہ آیت نمبر 64. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ فرماتا ہے والا یزیدن، لام برائے تاکید، نون تاکید ثقیلہ خفیفہ سے زیادہ تاکید رکھتا ہے. والا یزیدن، اللہ فرماتا ہے یقینی بات ہے کہ جو ہم نے قرآن اتارا، محمد پر دین اتارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے محمد پر دین اتارا، یہ کفار کی سرکشی اور کفر کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کفار کفر میں دن با دن سخت ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. تو کفار تے اس زمانے نالوں سخت کافر ہو گئے. ہن کلمہ بھی وہی، کافر اس تو بھی سخت. ہن دسو میں کہ یار تبدیلی کدے وچ آئی؟ تسی جاندے جے خالی جیبا، واپس آؤندے جے توڑے پیسیاں دے لے کے. کلمہ بھی پڑھا آؤندے جے. سونا نبی کلمہ پڑھاوے تے گھر وچ رہنا ہی نہ ہوے. ہائے ہائے ہائے، گھر وچ ہی نہ رہن دے. بولو تے صحیح. اگر کوئی ایتھے بھوک مارے کہ جی ساڈے اخلاق چنگے نے تاں کر کے اساں تے بالکل مٹھے ہیں، کسے نو کچھ نہیں کہندے، جدوں بھی جانے ہیں بالکل کافراں نال رویہ ہی ایسا رکھنے ہیں کہ اگلا موم ہو جاندا ہے، تے اساں آکھاں گے فٹے منہ بے ایمانا، سید الانبیاء دے نال دے اخلاق تے نبیاں دے نہیں ہو سکدے، تیرے کیویں ہو سکدے؟ ساڈا اعلی حضرت امام اہل سنت قرآن فرماندا ہے انک لعلی خلق عظیم. او سونیا محبوبہ اسا تہاڈا خلق عظیم بنایا. اعلی حضرت امام اہل سنت فرمانے نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. ذوق نال کہتے استقبال میلاد شریف زمانہ مہینہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم میں کیا جدو حضور دے اخلاق ورگے آئے
لفظ اب بات کو سمجھو. میں نے کہا یار جب حضور کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے ممکن ہی نہیں. آیات کے اندر جو رموز اسرار چھپے ہوئے ہیں انک لعلی خلق عظیم، وہ تو ایک مستقل موضوع ہے نا، اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ آپ کے اخلاق عظیم تے جدے اخلاق عظیم سن او دا بوا بند ہو گیا. تہاڈا بند ہون دی بجائے غیراں دے کھل گئے نے. دسو تے صحیح چکر کی ہے؟ آگے جو سمجھ کے نہیں بول دے نہیں. ہوں میں سمجھانا بے رولا کی بنیا. کلمے دا تے مانا ہی یہ سی کہ طاغوت کو نہ ماننا، اللہ کو ماننا. ہائے ہائے ہائے، اب بولو مرو. طاغوت کو نہ ماننا یہ پہلا جز سی کلمے دا. ہوں ادھر ویکھو کنیاں صورتاں بندیاں نے. ایک ہے نہ طاغوت کو مانے نہ اللہ کو مانے. یہ تو فرضی صورت میرے خیال میں بنے گی، اگرچہ پہلے میں دہریہ کہتا رہا ہوں، لیکن دہریہ وہ بھی اپنے طاغوت کو مانتے ہیں. چھتر نو سارے مان لیں تو طاغوت کو وہ بھی. توجہ، دو صورتاں. پہلا صورت یہ بنی کہ دونوں نہ منے. دوسری صورت یہ بنی دونوں مننے. توجہ، دونوں مننے. پہلی تو فرضی ہو گئی نا. جو دوسری صورت ہے دونوں مننے انہوں مشرک کہندے نے. جڑا طاغوت نو بھی مننے تے اللہ نو بھی مننے. وہ جی میں کلمہ بھی پڑھنا، انہوں نے بھی مننا، سارے نو مننا. ہم کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کا تختہ نہیں الٹنا چاہتے. لعنتی یار، رسول دا دے فرض منصبی تختہ الٹنا سی. کیوں کہ اللہ دے تختے دے اوتے ابلیس بیٹھا سی. رسول دا ہوئی کام ہے رب دا تختہ صاف کر دے تاکہ پتہ لگ جاوے مخلوق اللہ کی، حکومت بھی اللہ کی. تو بھائی دوسری صورت کیا ہے؟ دونوں کو مانے. دونوں کو ماننے والا کون ہوتا ہے شریعت میں؟ مشرک. کون ہوتا ہے؟ اور اگر کلمہ ساتھ رکھے پڑھتا رہے تو پھر منافق. بول دے نہیں. ہوں کافراں نے کیسلے صلح کی تھی، دروازے کیوں نہیں بند ہوندے؟ انہاں دے کھل جاندے نے، تجوریاں بھر جاندیاں نے. پیر صاحب کے بھی دورے ختم نہیں ہوتے، آپ تو رہتے ہی ادھر ہیں. اور کوئی شیخ الاسلام ہے اور کینیڈا میں مقیم ہی ہو گیا ہے. عجیب بات ہے، مکے میں حضور مقیم نہیں ہو سکے. مرے بول دے سے یار ڈرامے باز منافق. ساڈے سامنے کوئی چوں تے کر کے ویکھے. سنو او خدا کے بندو، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کلمے دے اندر جڑا دتا انہوں مکے دے مشرک سمجھ گئے. تا کر کے ابو جہل کہن لگا صحابہ نو جڑے چند کلمہ پڑھ چکے سن، مت تساں آکھو اے میرا کلمہ تانوں پڑھاندا ہے، محمد تہاڈیاں گردناں لواؤن آیا ہے. پاک رسول دی ایک گل کرنا کراں. ایک جنگ دے موقع دے صحابہ کرام وچ کچھ حضرات نے آپ علیہ السلام نو مشورہ دیتا حضور جنگ دے چلیے. آپ علیہ السلام نے انہاں دے مشورے دے اپنے جسم شریف دے اوتے ہتھیار زیب تن فرمائے، ہتھیار جڑائے. صحابہ دا خیال بدل گیا، عرض کردے نے یا رسول اللہ رہن دیو پھر لڑاں گے. آپ علیہ السلام جلال جا گئے. فرمایا یارو
کسے نبی دی شان نہیں جدو ہتھیار تن تے چڑھا لوے بغیر جنگ تو اتار دے وے تواڈے وچوں کوئی بھی نہ جاوے محمد کلا ہی کافراں دے نال لڑے گا. اور میں پوچھتا ہوں سنتیں یاد آتی ہیں رسول کا فرض نہیں یاد آتا. کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی کی یہ شان ہرگز نہیں ہے. جلسے ملاد دے پہ ہوندے نے فلانا نات خون پہ ہوندا ہے فلانا نات خون میراثی پہ ہوندا ہے فلانا پہ ہوندا ہے انہوں آخ انی دیا پترا مدینے والے چلے جان دی گل کرنا ہے جان دی گل کرنا ہے نبی دی یہ شان نہیں بیان کرنا ہے. حضور نے فرمایا جس لے نبی تن تے ہتھیار چڑھا لوے پھر بھاویں کلا بھی لڑے گا لڑنا ضرور ہے. ہائے 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 یا نبی اللہ اللہ موت بھی توجہ ہے. بولو بولو رسول کی یہ شان بیان نہیں کریں گے. حضور خود فرما رہے ہیں نبی کی یہ شان ہے کہ جب ہتھیار چڑھا لیتا ہے تو لڑتا ہے چاہے اکیلا لڑنا پڑے پھر لڑتا ہے. بتاؤ رسول کی آمد کا مقصد کفر کی حکومت کو قائم رکھنا ہے یا اس کا تختہ ہٹانا دھڑل کرنا ہے. تختہ دھڑل کرنا ہے. رسول آئے اسی لیے اور یہ جنگاں ایسے واسطے ہوئی ہیں. بولو تو صحیح نا. ہوں آپ علیہ السلام کا دروازہ بند کیوں ہویا؟ کافر سمجھ گئے کہ اے جڑا کلمہ کہہ رہے ہیں نا جس لئے کہندے نے لا الہ اے بت بھی گئے تے بتاں دے محافظ بھی گئے. بت بھی گئے تے بتاں دے چوکیدار بھی گئے. یہ سمجھ گئے سن تاں کر کے انہاں آخیا چھیتی نال اینو مکان دی سوچو. یہ رہ گیا پھر آپا نہیں یہ رہا اساں نہیں رہنا. ہوں میں دسنا تجوریاں تے تھیلے باروں کدوں پریندے نے جدوں دوواں نو منن دی گل کر لو. بھئی طاغوت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ہم مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہیں. طاغوت کہتا ہے اگر تو ایسے عقیدے والا بن جائے تو ہم تیری مسجد پر ایسی ایسی ٹائلیں لگائیں گے حیران ہو جائے گا. رسول کا تو گھر گرا دیں گے لیکن تیری مسجد دے ٹائلاں لاواں گے. تینوں مسلے تیرے بناؤن واسطے پوریاں فیکٹریاں ہونگیاں. تسبیح بناؤن واسطے تیری اساں خالی مڑکے نہیں ہر مڑکے دے اوتے اللہ لکھیا ہونا. تو وہ تسبیح پھیریا کر. پہلوں دے تسبیح مڑکے دوسرے ہوندے میں پتھر نہ ساڈیاں ماواں دادیاں اساں ویکھدے رہے ہیں وہ پڑھدیاں سن تے آ گٹکاں نہیں ہوندیاں پہلو یہ گٹکاں پڑھیندیاں سن. جی جی جدو مسلمان پکے سن تسبیحاں گٹکاں سن تے جدو طاغوت دا مومن بنے ہن
تسبیح دے ہر دانے تے اللہ لکھے تے بن کے آ رہی ہے یورپ تو. اللہ شیر تساں ساریاں تو سنیا ہونا ہے لیکن یہ مطلب کسے بھی نہیں بیان کیتا ہونا. میں اج مطلب شیر بھی پڑھ دینا باہو سلطان دا تے مطلب بھی کھول دینا. ساڈا پیر باؤ فرماندا ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا شفاعت سرور عالم عالم نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا درود نبی تے او جس دا ایڈ پسارا ہو وہ نصیب اونا دے باہو باہو وہ نصیب دے باہو جنا ملیا نبی سہارا توجہ ہے ادھر ہوں میں مطلب سمجھا. آپ نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا. یہ گہنا ہے تے بھارا بڑا ہے. جے بھارا ہے تے آپ تسبیح چکی پھرنے تے ہر دانے تے اللہ لکھے تے سانو بھارا کیوں نہیں لگتا؟ وہ فرماندے نے چلیا یہ بڑا ہی بھار آئی یہ بھار پوچھنا ہی تے اس رسول تو پوچھ جن نے کلمہ طیبہ پڑھایا سی. ہائے ہائے یہ بھار پوچھنا ہی تو انہوں پوچھ. منافقت نال پڑھو طاغوت نال یاری لا کے پڑھو تے اے ہلکا ہے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ہوڑا ہے بڑا تے جے او طاغوت نو نہ من کے منکر بن کے تے کلمہ طیبہ قرآن نے جویں دسیا کفر بھی طاغوت کر کے پڑھو گے نا تے پھر بڑا ہی بھار ہے. نہیں سمجھ آئی نے؟ اپنے دشمن بن جاندے نے. بول دے نہیں. ابراہیم خلیل اللہ نو پوچھ جس لئے یہ ہوئی اللہ اللہ کی تھی ادھر رب نال لگی ہے تو پھر کدی شام تو مکے کدی کتھے ہائے اللہ اکبر و کبیرہ. بولو اے آگیا جرا سمجھ کے نہیں آیا بول دے نہیں. بولو اچھا ہوں میں اگلا نقطہ سمجھاؤں.
یہ آ گیا سمجھ کے نہیں آیا؟ بیٹھے رہیے ایک گل تو پاویں سویر ہو جائے. سانو کوئی میرا مطلب ہے تقریر وچوں کی کتاباں تو یاد کر کے نہیں آنا پیندا. میں تمہیں سچی گل دسنا، میرے کو فیصل آباد دے نوجوان آئے نے کتاباں لکھن واسطے. انہاں تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، کتابرانی جانتے ہیں، پڑھیاں کچھ بڑا ہوئے 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 نیٹ دا بڑا ماہر ہے. انہوں نے نا ایک ارشاد الحق اثر ہی محدث ہے کسے مذہب دا فیصل آباد اودیاں تحقیقات حواشی نے حدیث دیاں کتاباں دے مسند بھی یعلا دے حاشیہ عربی دے اندر ایک عیسائی پادری چلا گیا. اس بندے دے دوست نال اوتھے انہیں جا کے تے سوال کیتے کچھ اسلام دے اوتے. وہ اگوں کہندا ہے معاف کرنا ایسی باتوں کا میرا مطالعہ نہیں ہے، میں صرف حدیث ضعیف اور قوی جانتا ہوں. قسم خدا دی بڑی بےزتی ہو گئی اسلام دی، تو ایڈا بڑا محدث بنیا بیٹھا. وہ لڑکا میرے وال آیا ہے، میں انہوں آخیا گل سن، تیرے کول جو بھی اسلام دے اعتراض یورپ والوں دا ہے نا تو سارا میرے تے چھوڑ. میں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کتاب بھی نہیں ویکھاں گا، جواب بھی سارے دیاں گا. چند دن میرے نال رہا ہے، انہیں سوالاں دی اخیر کیتی ہے تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کئی بار انج ہویا ہے اسی رات نو بیٹھے ہاں سویر نماز پڑھ کے ستے ہاں، کئی بار انج ہویا. آخر سن کے تے کہن لگے یار استاد دی بڑی تحقیق. میں کیا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ وہ مسلمان ہی کادا اسلام دے اعتراض اٹھے مسلمان کو جواب نہ ہوئے. ہائے ہائے پھر نبی دا وارث کادا ہویا. قسم اس ذات دی کر کے آنا سنا. آج میں نے ایک جملہ لکھوایا اپنے تلامذہ کو، میں نے کہا محفوظ کرو، یہ حکمت کی بات ہے. اسلام کے جو ترجمان ہیں بعض کم سمجھ، کم علم، کم حکمت لوگوں کی وجہ سے اسلام پر اعتراضات اٹھتے ہیں، ورنہ اسلام ایک ایسا واحد دنیا کا مذہب ہے جو ہر اعتراض سے پاک ہے. کسے کملے سنگی جڑے سنگی بن جاندے نے کملے، انہاں کملیاں دی وجہ نال اسلام دے زبان کھل پیندی ہے، ورنہ اے تے اعتراض ہائے 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 ہائے. بولو تے صحیح. ہن اگلی گل سمجھو اے سجنا. ہن میں دسنا رسول تے آوندے نے حکومت اسلام دی بنان دے کفر دی ختم کرنے واسطے، تے اسلام دی حکومت قائم کیویں ہوندی ہے اور کفر دی حکومت کیویں، کافر اپنی حکومت کیویں بناوندے نے تے مسلمان اپنی حکومت کیویں بناوندے نے، کافراں تو کھو کے مسلمان کیویں بناوندے نے، مسلماناں تو کھو کے کافر کیویں بناوندے نے. میں تینوں اصول دس دینا. دساں ادھر ویکھ، اسی کو میں نے کہا ایک قیام حکومت ہے، ایک دوام حکومت ہے. حکومت بندی جنگاں دے نال، چلدی تعلیم دے نال. قیام حکومت جنگ سے ہوتا ہے، دوام حکومت تعلیم سے ہوتا ہے. ایسا اصول ہے جڑا دنیا دے اندر کدی ٹوٹ نہیں سکدا. اس نقطے نو سمجھنا اب بڑی بنیادی چیز ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کیویں قائم کی تھی؟ سچی دسیا جی، ووٹاں نال یا جنگ نال؟ شاباش، بہت پتہ ہے، الحمدللہ جانتے ہیں. حکومت کیویں قائم کی تھی حضور نے؟ جنگ نال. سید الانبیاء دی حکومت کدے نال قائم ہوئی تے صدیاں چلی کادے نال؟ تعلیم نال. مدنی سونا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تعلیم دین لے کر آئے.
جنگ نال بنائی تعلیم نال صدیاں چلائی. مدنی سونے دے صحابہ جتھے جنگ کر کے فتح کرتے سن اپنے معلمین، مدرسین، صوفیاء، اولیاء، روحانی پیشوا تعلیم و تربیت واسطے اتنے فوراً بھیج دیندے سن. جس لئے کوفہ حضرت عمر نے وسایا اس وقت حضرت عمر نے اہل علاقہ دی تعلیم واسطے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو روانہ فرمایا اور خط لکھا، کوفیو اور بڑے خوش نصیب ہو، مبارک ہوئے میں عبداللہ بن مسعود جیسا صحابی حضور دا خادم جڑا نبی دے گھر چاوندا جاندا سی. کیویں آوندا جاندا سی؟ حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود تو باقی میرے گھر چ نہیں آ سکتے، تو جس لئے کوئی خلاصی گل علیحدہ میرے نال کرنی ہوئے تو گھر دستک دے کے آ کے جتھے میں بیٹھا ہوں کمرے میں اپنے حجرے شریف تو اوتھے آن کے مینوں آن کے دسیا کر، گل کریا کر. میں عبداللہ چھوٹے جے قد دے سن، بالکل نگے جے ایڈے سارے ہے جی. عبداللہ ابن مسعود نو بھیجیا تے فرمایا کوفے والےو او مبارک ہوئے میں ایڈا یار نبی سونے دا اپنے تو جدا کر کے تہاڈی تعلیم تربیت واسطے بھیج دیتا. سنو اب اس دعوے کو ثابت کروں کہ تعلیم کے ساتھ حکومت کا دوام ہوتا ہے. یہ گاڑی چلتی رہتی ہے، نظام ہوتا ہے جو گاڑی چلتی ہے جس کے تحت بھائی کتھی اجمار کے گڈی کھو لینا سوکھا ہے، آخر پنچر بھی تو ہونی ہے. کچھ ٹوٹنی بھی ہے، ڈرائیور بھی چاہیے، وہ واسطے پورا نظام چاہیے. ایویں سمجھ حکومت دی گڈی جدو نبی سونے نے کھوئی، صحابہ نے کھوئی تو چلاؤن واسطے آخر نظام چاہیے سی. وہ نظام واسطے سونے نبی دی تعلیم کم دیتا ہے. بول دے نہیں؟ اچھا ادھر ویکھو، وہی کوفہ حضور دی تعلیم نال صدیاں کے میں اسلام دی حکومت چلی. مولا علی سرکار کا دور خلافت تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دادا جی حضرت زوطا یا زوطا دو طرح پڑھ سکتے ہو. حضرت زوطا امام اعظم دے دادا جی مولا علی دے ہاتھ میں کلمہ پڑھیا. آپ دے والد گرامی بھی مسلمان اگوں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نبی دی تعلیم دی برکت نال ایسا امام بنیا کہ سلطنت عثمانیہ دی حکومت حنفیاں دی 6 صدیاں رہی. اس علاقے ہندوستان دے اندر مغلاں دی صدیاں رہی. اے بھی حنفی سن، او بھی حنفی سن. معلوم ہویا او بندی جنگ نال چلدی محمد عربی دی تعلیم نال. اللہ گل لمبی ہو گئی، گل لمبی ہو گئی. اب گھنٹہ ڈیڑھ ہی بولنا ہوں، گل لمبی ہو گئی ہے. سنو یہ نبی سونے دی اسلام دی حکومت دا قیام اور دوام کا راز نقطہ سبب سمجھا دیا. اب آگے چلو، کافروں کی بات کرتے ہیں. بھائی انگریز آئے دنیا پر انگریز آئے، مسلمانوں دیا ایتھے مغلاں دی کھوئی، اوتھے عثمانیہ کھوئی، ترکاں دی ایتھے مغلاں دی اوتھے ترکاں دی کھوئی. انہاں ووٹاں نال نہیں کھوئی.
وہ کتے دا پتر آیا تجارت کرنے واسطے، اگلے منجی دیتی، بستر دیتا، مہمان ہے باہروں آیا، چلو کمال ہوئے، سویرے اٹھیا تو منجی بھی لے گیا، بستر بھی لے گیا۔ صدقے جاواں یہو جہا مہمان تو تے لکھ لعنت انہاں تے جڑے یہو جہاں دی تعریفاں کردے نے، ہیں پھٹے منہ تیرے پڑھن تے تعریفاں کردے نے یہو جہے لوکاں دیاں۔ کڈا سوہنا بندہ ہے بھی اگلے مہمان نوازی کیتی، ہائے 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 ہائے، ایتھے اسلام نو کھولاں قسم خدا دی نشہ آ جائے، لیکن کیا کروں، وقت نہیں ہے، باتیں ایسے امنڈ امنڈ کر آ رہی ہیں میرے۔ ہاں سنو، آپ کتی دا پتر فرنگی گوریا تے لانتی او دے منن والے تے لانتی وہ بڑا ہو۔ سن، امام مسلم کی بات سناتا ہوں، جب کوفے میں امام مسلم نو لکایا گیا، جس طرح تاریخ میں مشہور بات ہے، اب شہرت کی بنا پر صرف بات نکالنا چاہتا ہوں، شہرت کی بنا پر صحت سے مجھے تعلق نہیں، حکمت کی بات، مشہور بات سے حکمت کی بات نکال لینا بزرگوں کا طریقہ ہے، کوئی بات نہیں۔ اب وہ جس مائی نے لکایا سی آپ ابن زیاد نو سدیا، انہیں آخیا پچھوں حملہ کریں، وہ بیٹھا ہوئے گا میرے کو اپنے دھیانے مار کے ہو سٹی۔ امام مسلم نے فرمایا اسلام دھوکہ باز نہیں ہے، الاسلام لیسا یفتک، فتاک نہیں، دغا باز نہیں، دھوکہ نہیں کرتا، چاہے کافر بھی ہو دھوکہ نہیں کرے گا۔ فرمایا نہیں، اپنی شہادت قبول کر لئی، دھوکہ کرنا گوارا، لاکھ لعنت ہے، منجی بستر ہی لے جانا نال۔ ہن جنگ نال انہیں حکومت بنائی ہے یا ووٹاں نال؟ سچی دسیا، او دی جڑی بنی سی او جنگ نال بنی سی یا حکومت نال؟ بولدے نہیں، کاد نال بنی سی؟ کیوں؟ بنانے کے لیے جمہوریت کیوں نہیں چاہیے؟ اس مفعولہ عالم دے پتر نو پوچھ، یہ افغانستان میں، عراق میں اپنی حکومتیں قائم کی، جنگ کے ساتھ کی ہیں یا ووٹوں سے کی ہیں؟ بول دے نہیں یار، بولو تو صحیح ہو۔ میں بھی منجا بستر نہیں لینا ہے، تسی ایک گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ کہ جمہوریت کا سبب کیوں ہے؟ لوکاں واسطے کیوں ہے؟ اپنے واسطے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کیا چکر ہے؟ اپنے واسطے کیوں نہیں بھائی؟ تو ووٹاں نال آوندا، تو کہندا بھائی ووٹ کراؤ، مجھے چاہتے ہو کہ نہیں؟ جو چاہتے رکھ لے، آ جا۔ اگر زیادہ لوگ تمہیں چاہتے تو اپنی حکومت قائم کر لیتا، اگر وہ کہتے بھائی نہیں ہم تمہیں نہیں چاہتے تو واپس چلا جاتا۔ لیکن کی بدماشی آ لڑائی نہ، کافر نو بھی پتہ ہے حکومتاں کی 5 مرلے دی تھان آج نہیں لبدی بغیر لڑائی تو، حکومتاں پہ لبدی ہیں پلیٹاں چ رکھ رکھ، بلے بلے بلے، بدھو قوم ایویں ہوندی۔ ہن انہیں بنائی کادے نال؟ جنگ نال۔ بولو بولو، جنگ نال۔ کافر نے جنگ نال بنائی تے چلائی کادے نال؟ اج وہ چلا گیا، صدیاں 200 سال ہون لگے نے، تے گیا انہوں کوئی 75-70 دے نیڑے جڑے ہون لگے نے، چلا گیا۔ دنیا دے حکومتاں اودیاں قائم نے، چل رہی نے، کادے نال پئیاں چل رہی ہیں؟ سچی جھوٹ نہیں بولنا ہونا۔ وہ چلا گیا، حکومت چلتی، وہ چلا گیا، یہ چل رہی، وہ چلا گیا، یہ چل رہی۔ یہ عجیب بات ہے، جب ڈرائیور اتر جائے تو گاڑی تو چلنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کیسی عجیب گاڑی ہے، وہ چلا گیا، یہ چل رہی ہے۔
دنیا کی بات کرتا ہوں، کسی ملک خاص کا نام نہیں لینا چاہتا، اور نہ ہی ملک کا نام لینا یہ صحیح ہے، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ بتاؤ اگر سعودیہ تک اس طاغوت کو نہیں مانا جاتا تو کیا وجہ ہے؟ کون سے قرآن اور حدیث میں آیا کہ جب بیماری آنے لگے تو کعبہ بند کر دینا، کعبے سے دور کر دینا، لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دینا، درباروں سے دور کر دینا، دربار رسالت سے دور ہٹا دینا، قرآن سے، قرآن کی تعلیم سے دور کر دینا فوراً، ورنہ لانتی بن جاؤ گے؟ رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانتی بن جاؤ گے، رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانتی بن جاؤ گے، رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانتی بن جاؤ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ ایمان سے بتا، کہاں ہے قرآن اور حدیث میں؟ قرآن و حدیث تو یہی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ او ملا، او ٹکڑیل ملا، او ٹکر جھپ ملا، ذرا دس دے صحیح اگے پیچھے تینوں بلاؤ انہم بڑی یاد آؤندی جدو وہابی نال تیرا جھگڑا ہو جاوے، وہ آخر دربار رسالت تے حاضری جائز نہیں، تو یہ آیت پڑھنا ہے ظلم کر بیٹھو تے حضور دی بارگاہ میں جاؤ، ظلم کر بیٹھو تے حضور دی بارگاہ میں جاؤ، ذرا دس دے صحیح جس وقت ایڈے وڈے ظلم ہو جان، بیماریاں تے عذاب اتر پین، اللہ تے فرماندا ہے اوتھے ہی آیا جے تے لکھ لعنت انہاں دے جڑے اوتھوں دے دروازے بند کر لے۔ مومن بالطاغوت اسی کو کہتے ہیں۔ میں سعودی والوں سے کہتا ہوں اپنی جماعت جتنا اکٹھی کر سکتے ہو توحید والی سامنے لے آؤ، ثابت کرو، میں ثابت کروں گا تم مومن بالطاغوت ہو، توحید نہیں۔ اگر توحید ہوتی تم کہتے ہم مریں گے تو کعبے میں۔ بتاؤ تو صحیح ہے، ہوں ملا نو آیت نہیں آتی؟ وہ لانتی آ جسلے عذاب آتے نے مسلمانوں دے سختیاں آدیاں نے اس لیے تو رب نے سدیا کتنے سدیا ہسپتال لانتیاں نو شرم نہیں آتی، رسول دے قاتل بیٹھے نے ہوئے کوئی میلاد کر رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے، بے شرما بے ایمانا، جب تک تو کفر بالطاغوت چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے تو مومن ہی نہیں۔ دسو مولوی شیر پڑھ دیں اس موقع تے شیر نہیں یاد آؤں؟ رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھے ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ او ملا نو آکھ ملا بے ایمان اے شیر پڑھ لے، کرونے دے موقع دے پڑھ لے، پر پڑھنا نہیں کیونکہ دنیا پر طاغوت مسلط ہے اور یہ لوگ طاغوت کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ لے دروے گل کرن لگا، حکومت قائم تھا جنگ نال ہوندی ہے، چلدی دائمی تعلیم نال ہوندی ہے، فرنگی چلا گیا حکومت دائمی ہے تعلیم نال، رسول چلے گئے سن صدیاں حکومت تعلیم نال چلتی رہی۔
ہائے 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 ہائے، تو معلوم ہوا چلتی کیسے؟ اچھا دیکھو اساں کی بیٹھے ہیں. اچھا میں تمہیں پوچھنا، طاغوت تے کفر دی حکومت قائم کرنی کفر ہے کہ ایمان ہے؟ یہ کہدا کام ہے؟ کافراں دا کہ مومناں دا؟ کفر دی حکومت قائم کرنی، جنگ کر کے کفر دی حکومت بناونی، یہ کنہاں دا کام ہے؟ کافراں دا. تے اے دسو قیام تو کافروں کا کام ہے، اس کو دائمی کرنا یہ مومن کا کام ہے؟ نہیں ابھی سمجھے نہیں، ذرا غور نال پھر سمجھو. ادھر بھی اچھا کیویں کفر دی حکومت دے ستون بن کے بیٹھے ہیں ساڈے سراں تے کھلوتی، کیویں کھلوتی؟ ادھر بھی وہ تعلیم سٹ گیا، انہوں پتا سی کہ میری حکومت چلان واسطے ایتھوں ہی کھیپاں نکلنیاں نے. ادھر ویکھ ہن کیویں چلدی. اساں لاگے اساں پتر ہو پیا پڑھانا شروع کر دیتا، دعاواں کرائیاں اللہ کامیاب کری. پھر پڑھ گیا، اللہ پیر صاحب کو چلیے یار. یہ طاغوتی پیر بیٹھے، پیر صاحب کے پاس چلے، پیر صاحب دعا کریں بیٹا لگ گیا. ہون تے پورا ٹبر لوان دے چکر چ نا، پہلوں کدی ہوندا سی پتر شتر. پیر صاحب دعا کریں ٹبر لگ جائے. 20 سال وہ نوکری کی تھی، 20 سال 25 سال تو بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی، پینشنر ہو گیا. ہن اگوں پھر نویں نسل پچھلی جیڑی ہے نا، ہن او دے واسطے دعاواں شروع. اللہ پتر پوترا تے دے دے. ہن مل گیا، اللہ اے بھی پڑھ جائے، پڑھدا ہے پوترا، پڑھدا ہے پوتری، پڑھدی، سارے پڑھدے. پیر صاحب حضور مہربانی کرو اے تے پچھوں لگ جا. حضور او میرا پتر جڑا ہے نا، او دی ساری زندگی تواڈی دعاواں دی دعاواں دی ہی لعنت اپنا برکت ہے. وہ حضور ہن وہ کھانگڑو ہن وہ صرف ڈنگورا چک کے تے صرف مسیت مولوی نو تنگ کر سکتا ہے. ایتھے آن کے مسیتے انہیں آخنا مولوی صاحب گٹے کجے نہیں، گٹے ستھن اتنے کرنی سی، ستھن تھلے ہو گئی ہے. صدقے جاواں اپنی ساری زندگی لوا کے آیا ہے، ایتھے آن کے گٹے پگڑی دے نے، مول صاحب دے گٹے اتنا فلان جی. صدقے جاواں تیرے تقوی تو تے صدقے جاواں تیری دینداری. خیر ہن پوتریاں دی باری، دعاواں شروع پوتریاں واسطے. غرض ہے کہ پیڑیاں دیاں پیڑیاں ایویں کفر دے نظام حکومت نو چلا رہے ہیں دنیا دے اوپر. میں دنیا کی بات تو ہن یہ دسو، سنو اللہ تعالی کے مسلمانوں سے 2 مطالبے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مطالبہ حالات کے مطابق اللہ تعالی کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف. بتاؤں آخری جملے میں، اگر مسلمان جنگ کر کے کفر کی طاغوت کی حکومت ختم کر سکتے ہوں صحابہ کی طرح، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ تم لڑو، جنگ کرو، تمہارا فرض ہے. گھر چھوڑنا پڑے، جو کچھ چھوڑنا پڑے، جہاد تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے. حکومت قائم کرو، اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے. تم طاقت رکھتے ہو، عاجز نہیں ہو. پھر تو انہوں پتہ ہے کہ صحابہ کرام کس حال جنگاں کردے رہے نے، وہ اللہ دی طرفوں سخت مطالبہ ہی ایڈا سی. ایک دوسرا مطالبہ ہے، وہ کنہ تو ہیں، وہ عاجزاں تے مسکیناں تو ہیں.
جنہاں دی طاقت لڑن دی نہ ہوئے، جہاد دی نہ ہوئے، جویں فرعون بنی اسرائیل دے تے حکومت بنا کے بیٹھا تھی، وہ دی طاقت بڑی تھی، یہ نہتے سن، آج سن، جنگ لڑن جوگے نہیں سن۔ اللہ تعالیٰ آج نہ دوتے مطالبہ جنگ دا نہیں کردا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے طاقت ویکھ کے، ہڈی پسلی ویکھ کے تے ایسا وزن پاؤنے ہیں جس لے آجلون بنی اسرائیل وانگو، پھر اللہ دا مطالبہ ہے جنگ نہ لڑ، جنگ لڑ کے تو میری حکومت قائم کرن جوگا ہی نہیں، لیکن ہن یہ نہیں کر، اپنا ایمان قائم کر لے، کفر بالطاغوت انکار اندر رکھ، نفرت رکھ، بغض رکھ، عقیدہ رکھ۔ اے اللہ سونیا عاجز ہو کے چپ بیٹھے ہیں، جے طاقت دے میں تے جھٹ نہیں لاواں گے، کفر دی حکومت مکا کے لڑ دیاں گے۔ اللہ 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 اللہ، وہ بولتے نہیں ہوئے۔ قادروں سے، طاقت والوں سے مطالبہ ہے جنگ کرو، عاجزوں سے مطالبہ ہے نفرت تو رکھو، محبت تو نہ ہو، اس کی حکومت کے دوام کی تم تو نہ سوچو۔ اگر تم نفرت ختم کر بیٹھے، اس کی حکومت، طاغوت کی حکومت سے محبت کر بیٹھے تو کافر ہو، مشرک ہو، دونوں کو ماننے والے ہو۔ کفر بالطاغوت تمہارے اندر ختم، ایمان کیا، کلمہ پڑھو، جو مرضی کرو، تم مسلمان نہیں۔ اور نفرت کرو، اللہ فرماندا ہے تو حکومت قائم نہیں کر سکنا، ایمان پہ قائم کر لا۔ بنی اسرائیل نو حکم ہویا تو اسے فرعون نال نفرت رکھنی ہے، بد دعاواں کرنی ہیں، سجدے پے پے کے آکھنا ہے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ فرعون دا مال غرق کر دے، انہاں دے دل بن دے، اے تیرے عذاب وچ پین تے پھر جا منن، جسلے مننا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ انہاں دے مال غرق کر دے، اے نہ آکھیا جی اللہ انہاں دے مال قائم رہن، اساں بھی ملازمت کر کر کے لیندے رہیے۔ یہ تو نواں سیاپا گڑ پائے گا۔ اور یار میں فرعون کے زمانے کی بات کر رہا ہوں تو میں سے پریشان ہو، میں تو فرعون کے دور کی بات کر رہا ہوں نا۔ ہم تو ایسے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم نے کون سے طاغوت کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ بول دے نہیں جے۔ میں ان کا ساتھ نہیں دیتا، یہ سکولی کو کتا کہہ رہے ہیں۔ سکول ہمارے شعور، ہمارے دین، ہماری دنیا کے فلاحی مراکز ہیں، تو میں ان کو یہ برا لفظ نہیں بول سکتا۔ یہ لڑکا پتہ نہیں باہر سے کہیں سے آیا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کیا کہہ گیا۔
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ہوں یہ دسو سونے ہو، جسلے دوام حکومت اساں طاغوت دی حکومت نو اگے چلان واسطے رات دن سوچنے ہاں اللہ او بھی قائم رہے تے ساڈا پتر بھی قائم رہے، او بھی قائم رہے تے اے لگے، او قائم رہے تے پوترا لگے، او قائم رہے دوترا لگے، اسی طرح سلسلہ چلتا ہی رہے۔ یہ سچی دسیا جی ایمان بالطاغوت تو ہمارے اندر آ گیا، نفرت ہی ختم ہو گئی، تو رسول کا کلمہ تو خود کاٹ کر ہم نے پھینکا ہوا ہے، اب رسول کا میلاد اور یہ بازار میں جو یہ جھنڈیاں اور ڈھما ڈھم چلتا ہے، یہ کس لیے چلتا ہے؟ ذرا اپنے رسول کو قرآن کے ذریعے جو ہم پر اعتراض رسول نے سوال کیا اس کا جواب تو دے کر دیکھو۔ بولو تو صحیح یار، ہاں دسو۔ اللہ اللہ باروں دیکھو سجنوں، دیکھو تو صحیح یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول نے کلمہ پڑھایا تو دروازہ بند ہو گیا، اور سکول والے کلمہ پڑھاتے ہیں، جس سے پوچھو انگریزی کیوں پڑھتے ہو، کہتے ہیں کلمہ پڑھانا پڑ جائے انگریز کو تو کیا کریں گے۔ عجیب بات ہے، رسول نے کلمہ پڑھایا تو دروازہ گھر کا بند ہو گیا، یہاں بچہ کلمہ پڑھانا چاہتا ہے تو الٹا امداد باہر سے آتی ہے، یار یہ کیا چکر ہے۔ چلو سوال میں سٹی جانا، تھوڑا گجراں والا بڑے علم اہل علم نال بھریا ہونا ہے، وہ کسی کو جواب تو نہیں دیا جی۔ یہ مقصد میلاد ہے۔ اساں پتہ کی کرنے ہیں، اساں کی کرنے ہیں، سانو بچے دے حالات تے ادوار دا پتہ ہے کہ ایس طور تے حال دے دور دے پہنچے اس لئے کی دئی گئے، جس لئے دند کڈ لے ہوندا ہے نا اس لئے سانو پتہ ہوندا ہے اس لئے فیڈر نہیں چاہیے، اس لئے روٹی چاہیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیڑی ساڈی قوم جس حال تے پہنچ گئی ہے، یہ میلاد کرنا، میلاد سناؤن والے مولویاں دے پٹھا پایا ہے۔ یہ رسول کے میلاد کا اصلی مقصد ہے۔ رسول کلمہ پڑھانے کے لیے آئے، اور کلمے کا جزو اول تو طاغوت کے ساتھ کفر ہے، جب قوم اس کو مان لے گی کفر بالطاغوت ختم ہو جائے گا، تو بھائی کوئی عمل کیا فائدہ دے گا جب عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہوں آپ اس طرح دے فیڈر چھڑان والے جی، اور اسی بڑا جاننے ہاں کہ تسی موڑ کیوں کٹاندے ہو، ادھروں سونا ادھروں۔ بھائی ساڈا مینوں پتہ ہے فکری بندہ ہے، کسی کان چاکیا ذرا حضرت صاحب نو آخو ذرا میلاد بیان کرے، تو میں جڑا گلی ڈنڈا کھیڈن گیا یہ کیڑا سی، ذرا وہ چمونا میرے سامنے کر دے، میں انہوں دساں بھی میلاد کنوں کہندے نے۔ ہاں میرے سامنے میلاد کنوں کہندے نے، مینوں دس کھاں ذرا۔ رسول نے ساری زندگی جس مقصد آستے صرف کر دیتی ہے، حضور دی زندگی دا جو مقصد سی، ایک ساہ شریف جے پیچھے آپ نے صرف کیتا ہے، اور اگوں اولاداں تے یاراں نو گنٹھا بن کے دے گیا ہے، اسے تے رہنا ہے۔ اگر یہ میلاد نہیں تو میلاد اور کیڑی شے دا نام ہے؟ وہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ ارے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ ساڈا کلندر اقبال شکوا پیا کردا ہے، اللہ شکوا کردا ہے، اقبال بیان فرماندا ہے، آندا مسلمانوں، رب فرماندا مسلمانوں
شرم کرو. میرا شکوا کر دے جے کوئی میری گل بھی سن لو. تہاڈا حال کی بنیا پیا ہے؟ سارے دے حال دستا لگا ہے. جسے واعظاں دے مقرراں دی گل آئی ہے فرماندا ہے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. ساڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے، اللہ کہندا ہے، اللہ فرماؤں ہے او مسلمانوں اج دے واعظاں دے مقرراں دا حال ویکھو. اے پختہ خیال نہیں، اے کچے نے، جدھر کوئی موڑے ادھر ہی مڑ جاندے نے. اے کچے خیال والے نے، پکے خیال والے نہیں. پکا خیال اودے ہی ہوے گا او لوکاں دے کہن نال نہ مڑے. جدھر مدینے والے دا دین موڑے ادھر مڑدا لگا جاوے. برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. بجلی آنگو پہلا اقبال فرماندا ہے تیرے پہلا واعظ مقرر بجلی وانگو بول دے سن تے بجلی بن کے باطل دے اوتے ٹٹ دے سن، ساڑ کے باطل نو سوا کر دیندے سن. اور طبیعت جو غیرت ہی نہیں رہی، آپ ہی مقرر دلہ بن بیٹھا. برق طبعی نہ رہی، او دا ٹبر دا ٹبر آپ ہی بغیرت بے حیا بنیا پھردا ہے. واعظ نو پتہ ہی کوئی نہیں تھی کتھے آ ٹبر کتھے آ کی ہوندا ہے پیا. ممبر دے پیسہ کمان دی خبر ہے، ہور کسے شے دی نہیں. برق طبعی نہ رہی، اندروں بجلی کرنٹ مک گیا. شعلہ مقالی نہ رہی، گل کردا سی حق برساوندا سی. برق طبعی غیرت نو آکھیا ہے، شعلہ مقالی حق گوئی نو آکھیا ہے. سونے اسی پختہ خیال ہاں. مینو تو ہوں چٹی تو کالی کیتی بیٹھا. مینو شور نہ سمجھا جی میں 50 سال تو اتنے ٹپیا بیٹھا، بڑے تتے ٹھنڈے جان ویکھی بیٹھا. ہاں جی ایتھے کئی قائد، کئی راہبر، کئی لیڈر ایویں سمجھو ساڈیاں جتیاں چ نکلے نے. ایک نقطہ عرض کر دینا، مینو پہلو رہ گیا سی. سچی دسیا جی مسلمانوں دی حکومت کادے نال بندی ہے؟ جنگ نال. بولو. یا پھر اللہ دے عذاب نال جدو طاقت نہ ہوئے پھر نفرت رکھو، بد دعاواں کرو، اللہ دا عذاب آندا ہے، فرعون غرق ہو جاندا ہے، طاقت کفر دی مک جاندی ہے، اسلام دی حکومت قائم ہو جاندی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے وے، سمجھ نہیں لگی گل دی. زیادہ تر طریقہ سید الانبیاء دے زمانہ شریف دے اندر کی سی بنی کادے نال؟ تو ایدا مطلب ہے اسلام دی حکومت بندی کادے نال ہے؟ جنگ نال. مسلمانوں دی حکومت بندی کادے نال ہے؟ چلدی کادے نال ہے؟ تعلیم نال. کافراں انگریزاں دی بھی بنی کادے نال تے چلدی کادے نال ہے؟ تے جڑے اسلام دی کفر دی حکومت کھو کے اسلام دی بنانا چاہن تے لڑن ووٹ، یہ کوئی سمجھ لگتی ہے تیسری قوم کتوں نکل آئی؟ تیسری قوم تو کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تیسری قوم آپ جانتے ہیں تیسری قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تیسری قوم کے جتنا افراد سوئے رہیں کبھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی اللہ کا ایک ہی دستور ہے. اقبال نے بھی اس کو بیان فرما دیا. اقبال فرماتے ہیں ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بیمار کہا تھا جہاں تخت جم ہو گئے. اللہ اللہ
آگے یہ سمجھ نہیں ہو. اللہ اللہ. تو بھائی ہم تو ہمارا تو بچہ جو ہے وہ ہر کسی کا وہ دوا میں حکومت طاغوت میں مصروف ہے. تو ایمان کفر بھی طاغوت ختم ہے. کلمہ تو پہلے اپنا سیدھا کرے. لوگوں کو نماز روزہ وغیرہ کیا کرائیں گے؟ پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں. یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی تھی. جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں آریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی باریاں ماریاں اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترسدے سدید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی او جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں